دوستوں السلام علیکم، آداب عرض ہیں۔ اللہ کی سلامتی ہو پر آپ صحت مند رہیں، کامیاب رہیں، خوشحال رہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ ہم لوگ پچھلے کئی ایپیسوڈ سے گفتگو کر رہے ہیں، کہ ہم ایک بہترین اور اچھی زندگی کے لیے، خوشحال زندگی کے لیے، آئندہ آنے والی نسل کو بہترین اور خوشحال بنانے کے لیے شادی کے طریقے کو آسان بنائیں، اور ہم نے جو بے جا رسومات کو داخل کر لیا ہے شادیوں میں، ان سب سے ہم گریز کریں۔ یقیناً بڑے فوائد ہوں گے۔ آج کا یہ موضوع ہمارا ہے کہ شادی کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ افزائش نسل ہے۔ نسل کی افزائش ہی نہ ہو بلکہ نسل بہترین پیدا ہو، صحت مند پیدا ہو۔ کیا کوئی شخص یہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کے بچے جو پیدا ہوں وہ گونگے ہوں، بہرے ہوں، لولے لنگڑے ہوں، دماغ ان کا کم ہو، یا بیمار شدہ پیدا ہوں؟ یقیناً کوئی نہیں چاہے گا۔ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اس کے بچے صحت مند پیدا ہوں، خوبصورت پیدا ہوں۔ تو اس کے لیے ہم دنیاوی لوگوں کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، یقیناً بہت اچھی بات ہے۔ جو لوگ اس کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے ہم رائے مشورہ کریں، لیکن ہمارا بنانے والا، ہماری خلقت کرنے والا، ہمارا خالق ہمارا اللہ ہے، اور اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سی احادیث میں یہ بتایا ہے کہ بچے اچھے کیسے ہوں، اولاد بہترین کیسے ہو، خوبصورت کیسے ہو، اور دیندار کیسے ہو، دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ اس کا بنیاد اس کی جو ہے وہ ہے شادی۔ ہم لوگ شادی کے سلسلے میں بہت سی باتیں تو کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ مثلاً بارات کے لیے میرج ہال کتنا اچھا ہو، باراتی کتنے ہوں، ان کا کھانے کا انتظام کیا ہو، رہنے کا انتظام کیا ہو، لڑکی کا جہیز کیسا ہو، اور عقد کہاں پہ ہونا چاہیے، کن لوگوں سے عقد کرایا جائے، کتنے لوگ آئیں گے، اور مینیو کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی، چلہ، منگنی، نہ جانے کیا کیا رسومات ہیں، جو فضول کی رسومات ہیں، ان میں تو پڑے رہتے ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو اس وجہ سے ہم شادی کر رہے ہیں، عقد کر رہے ہیں اپنے بچوں کا یا اپنا، اس کے بعد کے احکام کیا ہیں، اچھی ازدواجی زندگی کیسے گزاری جائے، اس کے بارے میں ہمارے یہاں کوئی ٹریننگ کا پروگرام ہے، نہ کہیں لیکچرز ہوتے ہیں۔ بس بڑے بوڑھے یا دوست احباب ہنسی مذاق میں اشاروں میں کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہی ہمارا سرمایہ نالج ہے، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ عقد کرنے کے بعد جب دلہن گھر پہ آتی ہے، بیوی گھر پہ آتی ہے، زوجہ آتی ہے، تو اب اس کے بعد جو چیزیں شروع ہوتی ہیں وہی بہت امپارٹنٹ ہیں۔ خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے یہاں بچے ضائع ہو جاتے ہیں، پیدائش کے پہلے ہی وہ ساقط ہو جاتے ہیں، ایبارٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں تو پتہ چلا ان میں عیب ہے۔ بچوں میں عیب پیدا ہوتے ہیں، دیوانہ ہوتا ہے، دماغ کم ہوتا ہے، خر دماغ ہوتا ہے، بز کا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بچہ ہوتا ہی نہیں، انفرٹیلٹی کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان کے جانشینوں کے ذریعے، ائمہ طاہرین کے ذریعے ہمیں بہت سے چیزیں ایسی ملی ہیں کہ اگر ہم ان پہ عمل کریں تو بہترین صحت مند بچہ ہماری زندگی میں ہماری خوشیوں کو بڑھائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر اس ٹاپک کو لوگ چھیڑتے ہوئے تھوڑا سا شرماتے ہیں، گھبراتے ہیں اور دور ہٹتے ہیں، لیکن زمانہ وہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے جو شادی کے لائق ہو گئے ہیں وہ شاید ہم سے بہت زیادہ جاننے کی کوشش تو نہیں کرتے ہیں، لیکن جانتے تو ہی ہیں۔ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، اصل چیز جو ہوتی ہے ازدواج میں، شادی کے بعد، وہ ہوتی ہے مباشرت زوجہ کے ساتھ، ہم بستری، انٹرکورس۔ یہ بہت اہم ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ اہم مسئلہ کیا، اہم فعل ہے یہ، شادی کے بعد سب سے بہت امپورٹنٹ جو فعل ہے وہ یہی ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی لوگوں کی نالج نہیں ہے۔ احادیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث قول معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں آپ سے میں عرض کروں کہ یہ جو مباشرت کی جاتی ہے، انٹرکورس ہوتا ہے زوجہ کے ساتھ میں، اس کی شرائط ہیں۔ کچھ چیزیں ممنوع ہیں، کچھ چیزوں کے احکام دیے گئے ہیں۔ مثلاً جب شب زفاف ہوتی ہے، سہاگ رات، گولڈن نائٹ جسے بولتے ہیں، پہلی شب ہوتی ہے، یا
اس پہلی شب کے علاوہ بھی جو مباشرت ہوتی ہے زوجہ اور شوہر کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان، اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے، کہا یہ گیا ہے کہ قمر در عقرب اور تحت الشوا میں آپ زوجہ کے قریب نہ جائیں۔ قمر در عقرب یہ ہوتا ہے کہ چاند اپنے مدار پہ گھومتا ہے، اس کی الگ الگ منزلیں ہوتی ہیں۔ ایک منزل ہوتی ہے عقرب، اس عقرب کی منزل کی میں جب قمر داخل ہوتا ہے، چاند داخل ہوتا ہے، تو جو گریوٹی ہماری جس دنیا کی ہے، ہمارے زمین کی گریوٹی ہے، اس میں چینجز آتے ہیں، چاند کی گریوٹی میں بھی چینجز آتے ہیں اور کچھ ریز نکلتی ہیں۔ ان ریز کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، چاہے وہ قمر در عقرب کی منزل ہو یا تحت الشوا۔ تحت الشوا چاند کی ان راتوں کو بولتے ہیں جب چاند آخر میں چھپنے لگتا ہے، یعنی چاند رات سے 2-3 شبیں پہلے۔ اس میں مکروہ کہا گیا یہ عمل، حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے، کیونکہ زیادہ تر امکان یہ ہوتے ہیں کہ اگر زوجہ اور شوہر ان راتوں میں مباشرت کرتے ہیں تو حمل ساقط ہونے کی، یعنی پیدائش کے پہلے ہی ابارشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور منع کیا گیا ہے کہ حالت حیض یا حالت نفاس میں آپ کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ اس میں تو حرام قرار دیا گیا ہے کہ آپ مباشرت نہ کریں۔ اگر بچہ ہوتا ہے تو جذام، بیرس، بالخورہ، یعنی آپ سمجھیے کہ لیپروسی جیسی بیماریوں کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اور اگر مباشرت کر لی ہے تو دوسری بار مباشرت آپ بغیر غسل کے نہ کیے۔ اگر ایسا کرتے ہیں اور کنسیونگ ہو جاتی ہے تو بچہ دیوانہ پیدا ہوتا ہے، کمزور دماغ پیدا ہوتا ہے، خر دماغ پیدا ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ بدھ کے دن بھی مباشرت سے دور رہیں۔ اول، اوسط اور آخر ماہ، یعنی چاند کی شروع کی تاریخوں میں، بیچ کی تاریخ میں اور آخری 2-3 تاریخوں میں آپ زوجہ کے ساتھ مباشرت نہ کریں، ورنہ اسقاط حمل، دیوانگی یا مرگی جیسی بیماریوں سے بچہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں صاحب یہ کیسے ممکن ہے، اور آپ نے دیکھیے جو مرگی کے، ایپیلیپسی کے مریض ہوتے ہیں ان پہ دورہ پڑتا ہے، یا تو شروع کی تاریخوں میں پڑتا ہے چاند کی، یا آخری تاریخوں میں پڑتا ہے، یا تو بیچ کی تاریخ میں جب چاند پورا ہوتا ہے، اس میں مرگی کے دورے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ وجوہات بھی بتا سکتا ہوں لیکن وقت طویل ہو جائے گا۔ وقت جمع یعنی انٹرکورس کے وقت میں، وقت جمع بات چیت نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بچہ گونگا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کرنا ہے اگر بات چیت تو ذکر الہی کیا جائے، اس سے بچہ دیندار پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ اگر اس وقت زوجہ کی اندام نہانی کی طرف انسان نظر کرتا ہے، یعنی جو اس کا سیکرٹ آرگن ہے وہاں پہ نظر کرتا ہے، تو بچہ اندھا پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈائی لگا کر ممانعت کی گئی ہے کہ زوجہ کے قریب نہ جائیں کسی کی موجودگی میں، ایون یہاں تک کہ 5 سال کا بچہ بھی ہو تو اس کی موجودگی میں، یا ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ آپ کی گفتگو، آپ کی حرکات کی آوازیں سن رہے ہیں، یہاں اور آپ کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو بچہ زناکار پیدا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، رو بقبلہ یا پشت بقبلہ، قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے بھی احتیاط کیجئے، منع کیجئے، ممنوع ہے۔ سورج نکلتے وقت، یعنی اذانوں کا وقت ہوتا ہے اس وقت، اور اس کے سورج ڈوبنے کے فوراً بعد یا سورج ڈوبنے کے وقت، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سفر جس سویرے کرنا ہو تو شب میں بھی ممنوع کیا گیا ہے۔ اگر بچہ ہوتا ہے تو فضول خرچ کرنے والا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر مباشرت بہت منع کی گئی ہے۔ بچہ UTI کا مریض یا کڈنی کا پیشنٹ یا ایسا بچہ جو بستر پہ پیشاب زیادہ کرتا ہے، وہ ایسا پیدا ہوتا ہے۔ شب عید یا شب بقرعید اگر زوجہ اور شوہر ملتے ہیں اور ایسے میں بچہ کنسیو ہو جاتا ہے تو اس بچے کی انگلیاں کم یا زیادہ ہوتی ہیں، 5 ہو سکتی ہیں، 6 ہو سکتی ہیں، 4 ہو سکتی یا 6 ہو سکتی ہیں، کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اول شب، بالکل اول شب بچے کے اندر بڑی 420 پیدا ہوتی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے۔ دنیا طلب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھلدار درخت کے نیچے اگر یہ انجام دیا گیا ہے تو قاتل، جلاد، خونریزی کرنے والا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دھوپ میں اگر مباشرت کی گئی ہے تو بچہ پریشان حال پیدا ہوتا ہے۔
اذان و اقامت کے درمیان اگر ہے تو پھر بچہ وہی قاتل، خونریزی کرنے والا، لڑائی جھگڑا کرنے والا، اس طرح کا بچہ ہوتا ہے۔ دوران حمل بغیر وضو کے اگر مباشرت کی گئی ہے تو سخت دل ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے۔ ہم لوگ بچپن میں اکثر بزرگوں کی باتیں سنتے تھے، جب کوئی بچہ شرارتی ہوتا تھا تو اکثر بزرگ مسکرا کے کہتے تھے بھئی دیکھو یہ بغیر وضو کی اولاد ہے، یا کوئی کنجوسی کرتا تھا تو کہا جاتا تھا بغیر وضو کی اولاد ہے یہ۔ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے، بچے تھے اس زمانے میں، لیکن حقیقت ہے یہ، اقوال معصومین ہیں کہ بغیر وضو کے زوجہ کے قریب جانے سے بچہ سخت دل بھی ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، اور باقی بخل تو جانتے ہیں آپ، بخیل آدمی جلدی بخشا نہیں جائے گا۔ 15ویں شعبان کے لیے خاص کر ممانعت کی گئی ہے۔ ایسے بچے چہرے پر کالا نشان لے کے پیدا ہوتے ہیں، کالا نشان۔ آخری شعبان میں بھی ممانعت کی گئی ہے۔ شعبان کا مہینہ جو ہے اس میں بچہ لٹیرا، منافق ہوتا ہے، ریاکار ہوتا ہے۔ کھلی ہوئی چھت پہ بھی ممانعت کی گئی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اتنی برائیاں، اتنی کمیوں کے ساتھ اولاد کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس راستے کو نہیں اختیار کیا جو اللہ اور رسول کا راستہ ہے، بتایا ہوا ہے۔ آئیے دوستو، ہم اپنے بچوں کو بغیر جھجک کے، بغیر تکلف کے، بغیر کسی شرم کے، کیونکہ جھوٹی شرم ہے، جھوٹا تکلف ہے۔ ہم لوگ غیبت کرتے ہو شرم نہیں کرتے ہیں، بچے سے جھوٹ بولتے ہو شرم نہیں کرتے ہیں، کوئی بلانے آیا اسے کہہ دو جا کے ابا نہیں ہیں، اس پہ شرم نہیں کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کے، خاندان والوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، اس میں شرم نہیں آتی۔ فضول خرچی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اس میں شرم نہیں آتی ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جہاں پر انسانی نسل کی بنیاد پڑ رہی ہے، اس میں شرم کر رہے ہیں۔ اس شرم کو، حیات کو چھوڑیے، شادی کو اس انداز میں کیجیے، بچوں کو اس کی تعلیم دیجیے۔ کلاسز کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بہت جلدی سے کلاسز شروع کیے جائیں گے، انتظام کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو چیزیں میں بتائیں، ایک چیز اور میں عرض کروں، حدیث پیغمبر اسلام ہے کہ جب زوجہ شادی ہو کے آپ کے گھر آئے تو آپ 1 ہفتے تک دودھ، سرکہ، دھنیا اور کھٹے پھلوں سے پرہیز کرائیے، ورنہ زوجہ میں انفرٹیلٹی کی پرابلم ہو سکتی ہے، بانجھ ہو سکتی ہے۔ دودھ، سرکہ، دھنیا، کھٹے پھل، اس کی ممانعت کی گئی ہے، اس کے بھی نتائج ہیں۔ تو آئیے دوستو، میں نے جو چیز آپ سے شیئر کی ہے، برائے مہربانی وہ آپ لوگوں سے شیئر کیجئے، لوگوں کو بتائیے، کیونکہ ایک اچھے سماج کی بنیاد ایک بہترین بچہ ہوتا ہے، صحت مند بچہ ہوتا ہے، جس کا جسم بھی صحت مند ہو، جس کی دماغ بھی صحت مند ہو، اور اگر صحیح تعلیم و تربیت مل جائے گی تو روح صحت مند ہوگی، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ فضولیات کو چھوڑیے، فضول رسموں کو چھوڑیے، چھوڑ دیجیے ان سب کو، ان چیزوں کو بتائیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، اس کی تعلیم دیجیے، کتابیں دیجیے، بہت آسان ہے۔ تحفۃ العوام، ہمارے ہاں شیعہ اثنا عشری میں ایک کتاب ہے تحفۃ العوام، اور ساتھ ہی ساتھ تہذیب الاسلام، اس میں یہ سب باتیں لکھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ آپ زبانی نہیں کہہ سکتے، آپ ویڈیو دکھا دیجئے، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ تحفۃ العوام کو دیجئے، اس کا ٹرانسلیشن کر کے دے دیجئے۔ تہذیب الاسلام میں نکاح کے جو باب ہے نکاح کا، اس میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو طے کرتے ہیں ہم لوگ کہ اپنے بچوں کو ہم اس بات کی تعلیم دیں گے، اور ایک بہترین آئندہ نسل ہمارے سماج میں، ایک عالم وجود میں آئے گی، اور انشاءاللہ سماج بھی بدلے گا، معاشرہ بدلے گا، اور ایسی نسل جب آئے گی نا تو بڑوں کا احترام کرے گی، بزرگوں کا احترام کرے گی، ماں باپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا، انسیکیورٹی کی فیلنگ نہیں ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم لوگ، طے کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو اپنے تعلیم دیں گے، خاص کر ان بچوں کو جن کی شادی ہونے والی ہے، جو جوان ہو رہے ہیں۔ شادی سے پہلے اس کی تعلیم دینا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، غلطیوں کی معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ وداع دیتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، اللہ حافظ الناصر۔